السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ حسن اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے، میرے ابو اور چچا کی شادی ایک ہی دن ایک ہی گھر میں دو سگی بہنوں سے ہوئی۔ یوں دونوں بہنیں یعنی میری امی اور خالہ بیاہ کر ایک ہی گھر میں آ گئیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ امی اور ابو کی شادی کے 3 برس بعد اللہ نے انہیں 2 جڑواں بیٹیوں عائزہ اور معائزہ سے نوازا، لیکن میرے چچا اور خالہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور امی کے لیے بھی بیک وقت 2 جڑواں بچیوں کو سنبھالنا محال تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ایک بیٹی خالہ کو گود دے دی۔ یوں میں امی کی اور عائزہ خالہ کی بیٹی کہلانے لگی۔ جب ہم بڑی ہو گئی تو یہی بتایا گیا کہ عائزہ میری چچا زاد ہے، اگرچہ وہ میری حقیقی بہن تھی، لیکن ہمیں یہ نہ بتایا گیا۔ پیار ہم میں پھر بھی جانے کیوں حقیقی بہنوں جیسا ہی رہا۔ ہماری شکلیں بھی تو ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھیں کہ اسکول میں ٹیچر کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون سی عائزہ ہے اور کون معائزہ۔ یونیفارم بھی ایک جیسا تھا، کلاس بھی ایک تھی، لہٰذا ٹیچرز کو پہچان میں آسانی کے لیے میں اپنے بالوں میں سرخ ربن لگاتی، جبکہ عائزہ اپنے بالوں میں زیادہ تر سبز ربن باندھتی تھی تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ ہم دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھیں۔ خیر، ساتھ کھیلتے کودتے وقت گزرنے لگا۔ میرے امی ابو کو اللہ نے 5 بچوں سے نوازا، لیکن میری خالہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے، گھر چھوٹا پڑنے لگا تھا۔ چچا نے انہی دنوں نیا گھر خرید لیا اور ادھر منتقل ہو گئے۔ عائزہ کو خالہ اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا جب وہ نئے مکان میں شفٹ ہونے لگے تو عائزہ وہاں جانے پر راضی نہ تھی۔ اس نے تو رو رو کے برا حال کر لیا۔ حالانکہ چچا نے جو نئی کوٹھی خریدی تھی وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھی۔ خیر، بہت منٹوں ترلوں خالہ کے سمجھانے، امی اور ہم سب کے بار بار کہنے پہ بمشکل عائزہ ہم سے الگ ہونے پہ تیار ہوئی۔ جب عائزہ نئے مکان میں چلی گئی تو وہاں اداس رہنے لگی۔ اس کا دل نئے گھر میں نہیں لگتا تھا، اسے ہم بہن بھائیوں کے درمیان رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن خیر، وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اب ہم علیحدہ گھروں سے اسکول پہنچتے، لیکن چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ سیدھی ہمارے گھر آ جاتی، شام تک میرے ساتھ رہتی۔ شام کو چچا جان آتے تو اسے لے جاتے۔ نئے گھر جا کر عائزہ کو ہمارے بنا چین نہیں مل رہا تھا، اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے ہمارے یہاں اس کا آنا جانا لگا رہا۔ ایک روز اتوار کو اس نے صبح سے ہی میرے پاس آنے کی ٹھان لی۔ خالہ سے کہا، امی ہم نے اکٹھے ہوم ورک کرنا ہے، مجھے معائزہ کے گھر جانے دیجیے۔ وہ بولی، تمہارے ابو حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میری کمر میں درد ہے، میں نہیں جا سکتی۔ عائزہ بولی، آپ نہیں جا سکتی؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، قریب ہی تو تایابو کا مکان ہے، آپ کھڑکی سے دیکھتی رہیے گا۔ جی چاہ کے خالہ جی نے اجازت دے دی۔ یوں پہلی بار عائزہ ہمارے گھر اکیلی آئی۔ اس کے بعد تو اس کا معمول ہو گیا، وہ جو جھجک تھی ختم ہو گئی، ڈر خوف جاتا رہا۔ یوں بھی درمیان میں کوئی بہت فاصلہ نہ تھا، اس کا جب جی چاہتا اپنے گھر سے نکلتی، درمیان کا میدان پار کر کے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کے گھر سے تھوڑا آگے چھوٹی سی اسٹیشنری کی ایک دکان تھی، جہاں سے وہ اسکول کی کاپیاں، پینسلیں اور پڑھنے کے لیے رسالے خریدا کرتی تھی۔ کبھی مجھے بھی کوئی رسالہ منگوانا ہوتا تو ایک دن پہلے اسے بتا دیتی تھی، جب وہ آتی تو لیتی آتی۔ یہ دکان راستے میں پڑتی تھی تو آئے دن ضرورت کی چیزیں لینے عائزہ وہاں پہنچ جاتی۔ ان دنوں ہم دونوں نویں میں پڑھتی تھی۔ ایک روز عائزہ آئی تو بولی، معائزہ ایک بات کہنا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری ماں کو اکیلا نہ چھوڑنا، ان کی بیٹی بن کے رہنا، انہی کے پاس رہنا۔ کیا بکواس ہے، میں نے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے لگا؟ پھر مجھے ایسا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعدہ کرو نا۔ وہ مجھے کچھ اداس سی لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی، نہ جانے اسے ایسا خیال کیوں آیا ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایسا ہوا جس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا۔
یہ جمعے کا دن تھا۔ چچا دکان پہ تھے، خالہ جی گھر میں کام کاج میں مصروف تھی، آئزہ اسکول نہیں آئی تھی۔ یوں بھی جمعے کو ہمیں جلدی چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا، امی مجھے مائزہ کے پاس جانا ہے، اسکول کا کام لینا ہے۔ خالہ جانتی تھی یہ لڑکی رکنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، تمہارا یہ روز روز اکیلے منہ اٹھا کے جانا نا مجھے ڈرائے رکھتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اور اسی جمعے کی سپہر جب ہم سب چائے پی رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ابو گھر پہ ہی تھے، وہ جمعے کی نماز پڑھ کے کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ فون انہی نے ریسیو کیا۔ دوسری طرف چچا تھے جو بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ بولے، بھائی صاحب میں دکان سے نکل رہا ہوں، مجھے کسی نے فون کیا ہے، گھر میں کوئی سانحہ پیش آ گیا ہے، آپ جلدی پہنچیے، بھائی صاحب پلیز، سب چھوڑ کے فوراً میرے گھر پہنچیے۔ فون سن کر ابو کی تو اپنی حالت قابو سے باہر ہو گئی، وہ ایک دم سکتے میں آ گئے۔ امی نے انہیں کچھ حوصلہ دیا، ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور چچا کے گھر آ گئے۔ دروازے پہ بہت لوگ جمع تھے، پولیس بھی موجود تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ کسی طریقے سے ابو نے ہجوم میں رستہ بنایا، امی اور مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ اندر خالہ بے ہوش پڑی تھی، ان کے پاس پڑوس کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو ان کے ہاتھ پاؤں سے ہلا رہی تھیں۔ ابو باہر ہی رک گئے تھے، تبھی پتہ چلا نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے آئزہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت سامنا میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعے کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود کھردرو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کی سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا کے مار دیا گیا، اور جب وہ درندے آئزہ کو گھسیٹ رہے تھے تو کہیں اس کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کے رہ گیا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔ وہاں اس نے آئزہ کو اوندھے منہ گرا پایا، جس کا لباس بھی پھٹا ہوا تھا۔ اسی شخص نے پولیس کو اطلاع دی۔ یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اسی شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر ہی اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھار دکان سے خریداری بھی کرتی تھی، اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے کی چچا سے دعا سلام بھی تھی۔ یہ سامنے موجود کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پہ ملازم تھا، چچا کا پڑوسی بھی تھا، اس کا نام واجد تھا۔ اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا۔ یوں پولیس نے فون کر کے چچا کو اطلاع دی۔ خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئی۔ ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے۔ ہم خالہ کو اپنے گھر لے آئے کہ اب وہاں اکیلے رہنے کے قابل نہ تھی وہ۔ 1.5 ماہ بعد جب وہ اپنے گھر جانے لگی، امی نے زبردستی مجھے بھی یہ کہہ کے ان کے ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو، ان کا دکھ کچھ ہلکا ہوگا، ورنہ تو آئزہ کے لیے رو رو کے اپنی جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے آئزہ کا کیا وہ وعدہ یاد آیا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری امی کے پاس رہنا۔ گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تاہم بے وقوف نے مجھے مزید اس لیے کچھ نہ بتایا کہ کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا جانا نہ روک دیا جائے۔ آئزہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی، جو معاشرے میں کمزور ہستی گردانی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ صد افسوس کہ اپنے اس خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت تک اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ مجھے یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ شفاق انسان گرفتار نہ ہو سکا جس نے آئزہ پہ ایسا ظلم ڈھایا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی۔ چچا اور خالہ کی تو اتنی ذہنی حالت اچھی نہ تھی کہ وہ آئے دن تھانوں کے کچہریوں کے چکر لگاتے۔ یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے، میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے آئزہ کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر ملال تھا، لگتا تھا جیسے میں زندہ ہوں لیکن میرے اندر روح نہیں۔ جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لے پالک مگر میری سگی بہن ہے۔ یہ حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب جان چکے تھے۔ وہ میری ہم شکل تھی، اس دنیا میں ہم دونوں اکٹھی آئی تھی۔ اے کاش اکٹھی ہی ہم اس دنیا میں زندگی گزارتی اور اکٹھی ہی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کہ وہ اتنی جلدی چلی گئی۔ میں آج بھی زندہ تھی،
وقت شاید ہر زخم کو بھر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں یوں لگتا ہے جیسے وقت بہت آہستگی سے گزر رہا ہو اور ایک ایک لمحہ انسان پہ بھاری پڑ جائے۔ اگرچہ عائزہ نے خالہ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، انہوں نے اسے سگی اولاد سے بڑھ کے چاہا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھی، تبھی تو وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی۔ جب تک اپنی بات منوانا لیتی آرام سے نہ بیٹھتی، اور دوسری طرف افسوس ہوتا تھا اپنے نظام انصاف پر کہ جہاں پولیس کسی حال میں میرے چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداوع نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت صبا ہو جاتا جب ہم سوچتے کہ قاتل ہمارے ارد گرد کہیں اسی دنیا میں پھر رہا ہوگا، گرفتار نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ اس کا کوئی سراغ بھی نہیں ملا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا، لیکن ہمارے زخم تھے کہ بڑھنے میں نہ آتے تھے۔ اور انہی دنوں میں ایک روز میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں مجرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا تھا ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی، اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک دیگر طریقے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی چلتا آ رہا ہے کہ قاتل اکثر و بیشتر جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے عائزہ کا قاتل بھی وہیں کہیں آس پاس موجود ہو۔ میری صورت عائزہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی، تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پہ قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو عائزہ کے پلنگ پہ سونے کے لیے لیٹی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے ضرور دیکھ لے گا، بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے اپنے خیالات کا اظہار ابو جان سے کر دیا اور انہیں وہ مضمون بھی پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ کے اور پھر پولیس انسپیکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ بھی متفق ہو کر بولا، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی عائزہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے، آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم اسے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، دیکھو بیٹی، میں بہت ڈرتا ہوں، لیکن پھر بھی کیا تم اپنی بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں پولیس کے ساتھ تعاون کر سکتی ہو؟ اگر تم نہیں چاہتی تو میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ عائزہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ کیوں نہیں ابو جی، میں نے سوچے بغیر جواب دیا، عائزہ میری بہن ہی نہیں، میری روح تھی، اور اپنی روح کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ابھی عائزہ کو دنیا سے رخصت ہوئے یہ 6واں ہفتہ تھا۔ میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھا لیا۔ چچا اس بات کے حق میں نہ تھے، ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے، جرم کرنے والا پولیس کے خوف سے نہ جانے ملک کے کس دور افتادہ علاقے میں چھپ گیا ہوگا اور ہم اسے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم یہ غلطی کر کے خدا نہ خواستہ اپنی دوسری بیٹی کو بھی نہ گنوا دے۔ اور پھر اسی رات جب میں عائزہ کے کمرے میں سوئی، مجھے لگا اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو، اس کی یادیں، اس کے وجود کی خوشبو اس کے بستر میں رچی بسی تھی۔ اس رات بہت دیر بعد مجھے نیند آئی، حالانکہ خالہ بھی میرے قریب ہی سو رہی تھی۔ اگلی صبح جمعہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت عائزہ کا لباس پہن کے میں گھر سے نکلی۔ مجھے لگا جیسے میں خود عائزہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی طرح بال بنا کر بالکل عائزہ کا پرتو لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں مائزہ ہوں، عائزہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں۔ قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے وہ گزر کے گئی تھی، اور جھاڑیوں تک پہنچ کے اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھا تھا۔ پہلے میں نے کتابوں کی دکان پہ رک کے ایک رسالہ خریدا، پھر اسی رستے پہ ہو لی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر ڈالا گیا تھا، مگر اس جگہ ایک لمحے ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک نہ کوئی سامنے آیا، نہ پیچھے دائیں بائیں نظر آیا۔ مجھے سلامتی سے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے خیال میں چچا کے ساتھ آئی تھی، لیکن میں تو اکیلی آئی تھی۔
میری نگرانی کرنے والے مجھ پہ کہاں کہاں سے نظر رکھے ہوئے تھے یہ بھی صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ 3 دن اسی طرح میں امی سے خالہ اور خالہ کے گھر سے امی کی طرف آتی رہی۔ چوتھے روز انسپکٹر صاحب نے ابو کو بتایا کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا، یہ بہت عجیب رودات تھی۔ وہ اسی دکان کا ملازم تھا جہاں سے عائزہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا، اس کے دل میں عائزہ کے لیے جانے کیسے مختلف طرح کے جذبات پیدا ہو گئے۔ وہ اسے پسند کرنے لگا اور تنہائی میں اس سے بات کرنے کا خواہش مند ہوا۔ شاید عائزہ نے بھی اس کی نگاہوں کی گندگی کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے۔ دکان پر بات کرنے کی اس بزدل کی ہمت نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر عائزہ سے بات کرنا چاہی۔ عائزہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ عائزہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ عائزہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری عائزہ کہاں سے آ گئی؟ بے شک وہ چونک گیا تھا، لیکن مجھ سے بات کرنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ چوتھے روز جب میں نے دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے رہا نہ گیا، کیونکہ میری آواز بھی بالکل عائزہ جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑی کی اوٹ میں جا کے ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کے میں سمجھ گئی یہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا ہے۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر پہنچا دیا۔ دوران تفتیش اس نفسیاتی مریض نے سب کچھ اگل دیا کہ مقتولہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھتا تھا۔ مجھے وہ بے حد پسند تھی۔ میں نے ایک روز اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ سے بہت برے طریقے سے بات کی۔ تبھی میں نے ایک روز میدان میں اس کا پیچھا کیا، اس سے بات کرنا چاہی، اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو ڈر کے میں واپس لوٹ آیا۔ البتہ پھر میں نے اس کے آنے جانے کے معمول پہ نظر رکھی، اپنے ایک دوست سے بات کی اور اسی کے ہمراہ اس روز میں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ لڑکی وہاں سے گزری ہم نے اسے جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ ہمارے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی تو طیش میں آ کے ہم نے اس کا گلا دبا دیا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ وہیں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ پولیس والوں نے اس سے پوچھا تھا۔ دراصل مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ سوچتا تھا اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی گھر سے نکلتی تھی، وہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اسی راستے سے گزرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی، جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اسی حیرت میں 3 دن تک پریشان رہا۔ چوتھے دن جب یہ دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑی کی اوٹ میں جا کے ٹھہر گیا کہ وہ دکان سے نکل کر آئے گی تو میں حقیقت جان پاؤں گا۔ قاتل پکڑے گئے، لیکن ہمارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ کئی دن تک ہم غم سے نڈھال رہے کہ کیسے ہماری بہن نے تڑپ کے اپنی جان دی اور کیسے اس طرح کے درندے دن دناتے پھر رہے ہیں جو ہوا کی ہر بیٹی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اپنی ہوس بجھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی عائزہ ہم نے نہیں، لیکن ہمیں یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ اگرچہ اس سانحے کو گزرے 40 برس ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی جب کہیں کوئی خبروں میں، ٹی وی میں یا اخبار میں کسی بچی کے قتل کا، زیادتی کا پڑھتے ہیں تو کئی دن یقین مانیے سو نہیں پاتے۔ بس میری کہانی میں تو شاید یہی سبق ہے کہ آپ کی اولاد خواہ کسی عمر کی بھی ہو، اس کی حفاظت خود کیجیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا نظام عدل یا انسان تو اب اس لائق نہیں رہے کہ ان پہ اعتبار کیا جا سکے۔ ہر روپ میں، ہر قدم پر ایسے وحشی درندے موجود ہیں جو ہمارے بچوں پہ بری نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کے بعد ہمیں ہی اس دنیا میں اپنے بچوں کو ایسے درندوں کا شکار ہونے سے بچانا ہے، نہیں تو پچھتاوے ساری عمر کو ہمارے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔